رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا نواں اور سب سے مقدس مہینہ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں پر کھڑی ہے ان کا چوتھا ستون روزہ ہے۔ اس کی خاص فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ روزے کی عبادت جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں فرض کی گئی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اس کو بھی فضیلت عطا کی ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہدایت کے ساتھ، لہذا اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح میں آپ کا کیا معمول رہا؟ محدثین کی اصطلاحات میں تو یہ نفل ہی ہے، لیکن احناف نے چونکہ وہ نفل کو کیٹیگرائز کیا ہے تو وہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف 26 تک ثابت ہے کہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں یہ رمضان اور روزے کا سارا ذکر ہے، اور اس کے فوراً بعد قتال کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کی بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا نواں اور سب سے مقدس مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ناظرین، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ناظرین، اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں پر کھڑی ہے ان کا چوتھا ستون روزہ ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں روزوں، تلاوت قرآن مجید، نماز تراویح، صدقہ و خیرات، لیلۃ القدر اور اعتکاف کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ مہینہ ہے جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اپنے آج کے پروگرام میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے اس مہینے کی فضیلت، قرآن مجید کا اس مہینے کے ساتھ خاص تعلق اور اس مہینے میں کی جانے والی جو عبادات ہیں ان کے بارے میں سمجھیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو رمضان المبارک ایک عظیم الشان مہینہ، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو سب سے پہلے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے یہ بتائیں کہ اس کی خاص فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، ہمارے دین کی روح سے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سب برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب مہینوں میں برستی ہے۔ کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مہینوں میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جیسے پیغمبروں کے تذکرے میں سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ 1 آیت میں تو کہا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کی تنقیص نہیں کرتے، بالکل ٹھیک۔ اس کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے۔ لیکن ساتھ ہی تیسرے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے وہ رسول جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ تو جیسے پیغمبروں کی ایک دوسرے پر فضیلت ہے، کوئی کسی زاویے سے اونچا ہے، فضیلت والا ہے، تو کوئی کسی دوسرے زاویے سے فضیلت والا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سب مہینے محترم ہیں، کوئی منحوس نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن مختلف زاویوں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو فضیلت دی ہے۔ حج کی عبادت تو حج کا مہینہ جو ہے وہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی راتوں کی اللہ نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے۔ اسی طرح ایک عبادت روزے کی عبادت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ روزے کی عبادت جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں فرض کی گئی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اس کو بھی فضیلت عطا کی ہے، اس لیے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی ہیں ان میں بلا شبہ قرآن مجید کا مقام بہت اونچا ہے، کوئی شک نہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ٹھیک۔ اچھا، کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن ہے کیا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت دے کر اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ نازل کیا گیا، لہذا
یہ قرآن مجید کی وہ عظمت ہے، اور یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ باقی جو دنیا کے سرمایے ہیں، مال ہے، اولاد ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، حکومت ہے، یہ سب سرمایے ہیں بنیادی، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ سرمایے اسی وقت نعمت بنتے ہیں جب اس میں ہدایت شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ آپ کو اللہ تعالیٰ مال دے لیکن ہدایت نہ دے تو وہ مال آپ جہنم کمانے کے لیے استعمال کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے، آپ کو اولاد دے لیکن آپ اس کی صحیح تربیت نہ کریں ہدایت کی روشنی میں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی اولاد آپ کے لیے پریشانی کا باعث بڑھیں گی بڑھاپے میں۔ بالکل ٹھیک۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہدایت کے ساتھ، لہذا اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اس مہینے کا جو خوبصورتی اور اس کی فضیلت بڑھا دیتی ہے وہ ہے رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم رمضان المبارک کا نام لیتے ہیں، ایک قدرتی طور پر جو ہمارے ذہن میں جو کانسیپٹ بنتا ہے نا، وہ قرآن مجید کا ہر جگہ تلاوت ہونا، نماز تراویح، یعنی قرآن مجید کا ساتھ ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کا ایک خاص لنک ہے رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ ذرا تھوڑا ایک چیز نہیں، دو چیزیں ہمارے فوراً ذہن میں آتی ہیں جو ہی رمضان کا ذکر آتا ہے تو روزہ اور تراویح۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا؟ تو روزہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک بھوکا پیاسا رکھنا، اور جو بھی اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں ان کو آبزرو کرنا، اور رات کو تراویح۔ بالکل ٹھیک۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ نماز تراویح اس کا اہتمام جو ہے وہ ایک تو ضروری کس حد تک ہے؟ آپ نے بھی فرمایا کہ رات کو تراویح، کیا وہ پڑھنا عین لازم ہے یا اس میں بھی نرمی ہے، یا اس کی کیا صورتحال ہے اس کا؟ جی محدثین کے نزدیک تو دو ہی کیٹیگریز ہیں احکام کی، مکتوبات فرائض اور مستحبات یا نوافل۔ بالکل ٹھیک۔ یہ فرض تو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ البتہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ریلیٹیو امپورٹنس اسیس کرنے کے لیے یعنی مختلف کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مثلا فرض اس کو قرار دیا ہے جس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جائے۔ ٹھیک۔ پھر اس سے ہلکی جو کرنی تو ضروری ہے لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں، اسے واجب کہا ہے، فرض نہیں کہا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ فرض کا تارک لائبل ٹو پنشمنٹ ہے، مستوجب سزا ہے، اور واجب کا تارک واجب السزا نہیں، واجب السزا نہیں ہے، سزا کا مستحق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے بھی پھر ایک درجہ نیچے آ کر وہ پھر سنت موقدہ ہے کہ بالکل ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوافل تھے ہمارے لیے ان کی حیثیت سنت کی ہے، ان میں سے بھی کچھ ایمفیسائزڈ ہیں، کچھ لیس ایمفیسائزڈ ہیں۔ جو ایمفیسائزڈ ہیں وہ موقدہ ہیں، تاکید کیے گئے، اور اس سے لیس جو ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، وہ ایبسولیوٹلی نفل ہیں کہ ان کے اگر کر لیں گے تو ثواب ہے، کہ نہ کرے تو نہیں ہے۔ تو احناف نے اس کو یعنی تراویح کی نماز کو سنت موقدہ قرار دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی وہ جو محدثین کی اصطلاح میں تو وہ سب نوافل ہیں، جو بھی فرض نہیں ہے وہ نفل ہے۔ لیکن جب حنفی مسلک میں آپ آتے ہیں تو وہاں یہ کیٹیگرائزیشن موجود ہے کہ وچ از مور امپورٹنٹ، نوافل میں سے واجب، پھر اس کے بعد پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر نفل، تو انہوں نے اس کو سنت موقدہ قرار دیا ہے۔ سر یہاں پہ کوشچن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح میں آپ کا کیا معمول رہا؟ انہوں نے کیسے اس کو آپ صلی اللہ علیہ آپ نے 3 دن اس کا اہتمام کیا، بالکل ٹھیک، اور چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے۔ ٹھیک، تو فجر کے بعد سوال کیا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول وہ آج آپ تشریف نہیں لائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت اللہ کی پسندیدہ عبادت میں، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کم سے کم بوجھ ڈالنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے اس کو فرض ہونے سے اوائڈ کیا۔ بالکل ٹھیک، یعنی عام لوگ، ہاں، اسی سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجتہاد کیا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اس وقت تو آپ نے اس کو ڈسکنٹینیو تاکہ فرض نہ ہو جائے، لیکن اشارہ تو ہو گیا نا کہ اس قابل ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، لہٰذا انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور پھر ایک صحابی کو کھڑا کر کے اور اس کے پیچھے پھر انہوں نے 20 رکعتیں عطا کی۔
بالکل ٹھیک. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعتیں اس کی جاری کر دیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے اس کا مقام نفل ہی رہے گا. اور دوسری اصل میں وہی ہے نا کہ جو محدثین کی اصطلاحات میں تو یہ نفل ہی ہے. ہاں جی، لیکن احناف نے چونکہ وہ نفل کو کیٹیگرائز کیا ہے تو وہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ 20 رکھتے ہیں، اور جو اہل حدیث مساجد ہیں وہاں پر 8 رکھتے ہیں. ہاں اصل میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف 26 تک ثابت ہے. ٹھیک. 26 رکعتیں تک جو ہے وہ ثابت ہیں. لہذا یعنی جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعتیں وہ کرتی تھی. 8 رکعتیں نوافل کی اور پھر 3 جو ہیں وہ وتر ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو غیر رمضان میں تو تراویح کا کوئی سوال ہی نہیں. obviously. ہاں جی. تو وہ جو اس سے تو پھر احناف کا موقف یہ ہے کہ اس سے تو پھر تہجد کی نماز ہی مراد ہے. اس سے تراویح اس سے علیحدہ ہے کہ جس کو پھر اہتمام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن پڑھا اور پھر حضرت عمر نے اس کو جاری فرمایا. اور پھر اس کو صرف حضرت عمر کا نہیں میں کہنا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا ایثار کیا ہے کہ انہوں نے اپنی حیثیت کو 1/3 پہ ریڈیوس کر لیا. یعنی پہلے بادشاہ ہوتے تھے، وہ حاکم بھی تھے، وہ جج بھی تھے، وہ قانون دان بھی تھے. جو اس کی منہ سے نکلا وہ قانون ہو گیا اور وہی جو ہے فیصلہ ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو کہا کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. یعنی اس کا مطلب ہے ایبسلیوٹ اتھارٹی نہ رہی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ انسٹیٹیوشن بنا دیے. جب قاضی کا عہدہ علیحدہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے جوڈیشری علیحدہ ہو گئی، عدلیہ علیحدہ ہو گئی، اور اس قاضی نے ہم کو سمن بھی کیا، اس کی عدالت میں پیش بھی ہوئے. ٹھیک. اور دوسرا انہوں نے مقننہ بھی علیحدہ کر دی، لیجسلیچر، یعنی ایک مجلس شورا بنائی اور اس میں سینئر اور سمجھدار صحابہ کو شامل کیا اور ہر اہم ایشو اس میں لے کر گئے. تو جب وہاں سے اپروو ہو گیا تو پھر حضرت عمر کا فیصلہ کہنا اس کو یعنی درست نہیں ہے. وہ مجلس شورا کا فیصلہ ہے، مجلس شورا کا فیصلہ ہے اور پھر امت کا فیصلہ ہو گیا نا، اجماع ہو گیا، کنسنسس ہو گیا، وہ تو امت کا فیصلہ ہو گیا. لیکن بہرحال اگر میرے جیسا کام آدمی ہے، اگر وہ اس کو دیکھنا چاہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اپنی آسانی کے ساتھ، کیونکہ ہے تو نفل ہی ہے نا، اپنی آسانی کو دیکھے اور اس میں سختی اور یہ نرمی کا پہلو یہ دیکھے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ جتنا بھی اس کو کرنا چاہے کرے، ہے تو نفل ہی. نہیں، اس میں میرا معمول یہ ہے کہ اگر میں یعنی ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں گا تراویح کی کہ جو 8 پڑھتے ہیں تو 8 ہی پڑھتا ہوں، بالکل میں بقیہ 12 جا کے گھر جا کے نہیں پڑھتا. ہاں ٹھیک ہے. اور اگر میں احناف کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو پھر ان کے ساتھ وہ بھی پڑھتا ہوں. صرف احناف ہی کا نہیں، حنابلہ کا بھی یہی ہے کہ وہ 20 پڑھتے ہیں. تو یعنی دونوں طرف جو ہے وہ موجود ہے. حرم میں اس کی تعداد کتنی پڑھائی جا رہی ہے؟ پہلے تو 20 ہی پڑھائی جاتی تھی کہ وہ حملی ہے نا بنیادی طور پر. ٹھیک. اب سنا ہے کہ یہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ اس پہ ترمیم کر رہے ہیں اور 8 لا رہے ہیں. بلا عالم، ابھی رمضان آئے گا تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس بات کا خاص زور دیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس کو تھوڑا سا بیان فرمائیں. انسان کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے کمپلیکس بنائی ہے. بالکل ٹھیک. اس کا یہ جسم پورا حیوان ہے. اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نور ہے جو اس کے دل میں روشن کیا گیا. ہم پڑھ چکے ہیں پورا سورہ نور میں، وہ پوری کی پوری اس کی تفصیل جو ہے کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ حیوان بن جائے اور چاہے تو وہ فرشتہ بن جائے. اگر وہ اس روح کی روشنی کے پیچھے چلے گا تو فرشتوں سے بھی اونچا چلا جائے گا، اور اگر وہ جو حیوانیت کی خواہشات ہیں ان کے پیچھے چلے گا تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، جانوروں سے برتر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ایک ریاضت کروائی ہے، بلکہ اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے سوم کے بارے میں لکھا ہے کہ سوم کا لفظ پرانی جو جاہلی زبان ہے اس میں گھوڑوں کی ایک ایسی تربیت کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جس میں گھوڑے کے بچپن ہی سے اس کو بھوکا پیاسا دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا. اس لیے کہ اونٹ اور گھوڑے میں اگر آپ موازنہ کریں تو اونٹ جو ہے یہ رف اینڈ ٹف جانور ہے. 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو سروس دے سکتا ہے، گھوڑا نہیں دے سکتا. جبکہ گھوڑا تیز رفتار ہے،
جنگ میں یہ کام آتا ہے، اونٹ ٹھیک ہے نا، اونٹ سست رفتار ہے۔ تو عرب کیا کرتے تھے، یعنی لڑائی تو ان کا عام مشغلہ تھا، بالکل ٹھیک، تو وہ گھوڑوں کو تیار کرتے تھے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، تو اس کو بھوکا پیاسا کھڑا کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بڑھا کر آہستہ 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 ایکسٹینڈ کرتے رہے تاکہ وہ جنگ کے قابل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو، یعنی کہ وہ اپنی حیوانیت کو ریزسٹ کر سکے اور پانی ہونے کے باوجود نہ پئیں، کھانا ہونے کے باوجود نہ پئیں، بیوی ہونے کے باوجود اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور پھر آپ غور کریں کہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں یہ رمضان اور روزے کا سارا ذکر ہے، اور اس کے فوراً بعد قتال کا ذکر آ رہا ہے، بالکل ٹھیک، اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ تو اس کی تیاری جو ہے وہ یہ روزہ ہے۔ باقی اس میں جو 2 حصے ہیں دن کا روزہ، کہ اپنے جسم کو کمزور کرو اور روح کو مضبوط کرو، اور روح کی غذا جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔ اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ایک ریفریشر کورس ہے، یعنی کہ ہمیں اس ساری یاد دہانی، کیونکہ جس طرح انسان غفلت میں پڑھ کے وہ ایک معمول ہوتا ہے نا، اسے بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کر دیا کہ اس میں ہمارے سر کے اوپر، ہمارے دماغ میں یہ بات رہے کہ میں یہ چیزیں منع ہیں، تو ہمیں اپنے ذاتی جو کنٹرول ہے، سیلف کنٹرول، یا اپنی ذات پہ جو قابو ہے وہ رکھنے کے لیے اس مہینے میں ہمیں دیا گیا ہے۔ کیا آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں ایسے؟ اصل میں کیا ہے کہ جی ہم بحیثیت مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بالکل ٹھیک، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن ہم غفلت میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک مہینہ اس پریکٹس میں سے گزرتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ ہم کھاتے اور نہ پیتے ہیں، اس سے کیا ہے کہ دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل کیا چیز روکتی ہے؟ مجھے بھوک بھی لگی ہے اور میرا فریج اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، گھر میں ہے بھی کوئی نہیں، کون کھاتا ہے ہم میں سے؟ الحمدللہ کوئی بھی نہیں کھاتا، کوئی بھی، صرف اللہ کا ڈر رہ گیا نا پھر، یعنی تنہائی کے اندر اور اللہ کا ڈر۔ اس جو پریکٹس ہے اسی کا نام تقویٰ ہے نا، خدا خوفی، یعنی جو اردو کے پرانے ٹرانسلیشنز ہیں سارے، ان کو آپ پڑھیں تو تقویٰ کا ترجمہ خدا خوفی ہوگا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تو جدید تراجم جو ہیں ان کے اندر اب اللہ سے ڈرنے سے ڈر لگنے لگا ہے، بچ جاؤ ترجمہ، ادھر سے گھوم کے ادھر سے، یعنی ڈرنے کے بائی پاس کر کے کہیں سے گزر جاؤ، اللہ سے ڈرنا نہ پڑے۔ یہ وہ سیکولر جو تھیمز ہیں وہ ہمارے اندر جو راسخ ہوئے ہیں، تو اللہ کے ڈرنے سے ہم بچنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور ہم دوسرے تیسرے درجے کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہاں پر فرمایا گیا سورہ بقرہ کی اس آیت میں، آیت نمبر 100 جو بھی ہے روزے کی والی آیت جو ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مسلمانوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقریباً جو اور پھر ایک آیت چھوڑ کر کیا فرمایا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، جبکہ سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا کہا گیا؟ یہ ھدی للمتقین ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ان دونوں کو لائیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر، لیکن اس سے بالفعل ہدایت ڈائریکشن وہی لے گا جو اللہ سے ڈرے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس موضوع پر مزید آپ کو دعوت دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، روزہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ میرے جیسا سیدھا سادہ اگر انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کری تو میں اس کو یہ کہوں گا، جس طرح ایک سال کے خاص وقت میں آ کر سیل لگتی ہے اور وہ لوگ جو مہنگی اشیاء نہیں خرید سکتے وہ اس سیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں اور ان چیزوں سے مستفید ہو جاتے ہیں جو کہ عام حالات میں ان کے لیے ممکن نہیں تھی۔ میرے خیال میں روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو کہ نیکیوں کا سیل سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں نماز تراویح، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور جو اعتکاف اور لیلۃ القدر، یہ ایسی عبادات رکھ دی ہیں جو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہانہ ہے ہم جیسے لوگوں کو نیکیاں فراہم کرنے کا۔ ہمیں اس مہینے میں یہ بحث کہ تراویح فرض ہے یا نفل ہے یا 8 ہیں یا 20 ہیں، یہ چھوڑ کر جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، وہ صرف اللہ کے نبی کے اس فرمان کو دیکھتے ہوئے کہ جس نے ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کا
تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اپنی استطاعت کے مطابق قیام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید کا جس قدر اہتمام ہو وہ ضرور کریں، اور اس کے ثواب کے بارے میں تو صرف وہ حدیث قدسی ہی کافی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، یعنی کہ اس کے اجر کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو تنہائی میں بھی صرف اللہ اس کا گواہ ہے اور صرف اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔